انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کی پیدائش کا حقیقی مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والوں کا جسم اور ان کا مال ہم نے خرید لیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے ہم بکے ہوئے ہیں، ہمارا جسم، ہمارا یہ دھڑ، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس جو بھی جس شکل میں کوئی سرمایہ ہے وہ سب کچھ بکا ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے بکا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ جنت عطا فرمائے۔ اور وہ اسی وقت ہے جبکہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاروں اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، تو جب یہ میری جان، میرا ایمان یہ بکا ہوا ہے جنت کے بدلے میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں یہ جان اور یہ مال ہم نے بیچ دیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزرے، لیکن اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیمی دیکھیے کہ اللہ یہ جو ہمارا دھڑ ہے، جو ہمارا مال ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اس جسم کے ساتھ چلو پھرو، تم اس جسم کے ساتھ تجارت کرو، تم اس جسم کے ساتھ اپنے معاملات نپٹاؤ، تم اپنا دماغ استعمال کرو، تم دنیا میں غم اور خوشی کے جو واقعات ہیں اس میں جو ہے نا تم شرکت کرو اور یوں دنیا میں تم زندگی گزارو۔ کہ اللہ کتنے رحیم کہ وہ جسم، وہ مال جو اللہ کا تھا، اللہ نے اس جسم اور مال کے ساتھ ہمیں دوبارہ اجازت دے دی، تم جب مال میرا ہے لیکن تم جو چاہے مرضی شریعت کے دائرے میں کرتے جاؤ، تم سے کچھ نہیں پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں۔ اب انسان کی پیدائش کا مقصد جب عبادت ہوا تو 11 مہینے انسان دنیا کے گھوڑر دندوں میں گزار لیتا ہے، صبح سے شام تک وہ مال کمانے کی دوڑوں میں لگا رہتا ہے اور جو ہے نا وہ اللہ سے غافل رہتا ہے۔ پھر 11 مہینے کے بعد اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، 11 مہینے تو نے اپنے من کے مطابق گزار دی، 11 مہینے تو نے اپنے خواہشات کے مطابق گزار دی، 11 مہینے تو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا رہا، تو نے ریس کی سی صورتحال بنائی ہوئی تھی کہ کوئی مال کمانے میں مجھ سے آگے نہ بڑھے، لیکن اب 11 مہینے کے بعد تو آ جانا میری طرف، اس 1 مہینے میں تو مجھ سے لو لگا لینا۔ اس رمضان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اور یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ اس مہینے کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے، مسلمانوں کو بلا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا مقام اور مرتبہ اگر ہم سمجھ لیں تو یہ جو غفلت ہے ہماری یہ ساری کی ساری دور ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال،
رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، رمضان سے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں، رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور مجھے زندگی عطا فرما کہ میں رمضان پا سکوں۔ اگر تو نے میری تقدیر میں میری موت لکھی ہوئی ہے، اے اللہ مجھے اتنا جیون اور دے دے کہ میں رمضان پا سکوں اور رمضان کی عبادتیں کر سکوں۔ یہ کون کر رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے رمضان تک اے اللہ موت سے بچا، رمضان کی عبادتیں اور رمضان کی وہ جو گھڑیاں بے بابرکت گھڑیاں وہ مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ رمضان کوئی معمولی چیز نہیں تھی، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا اہمیت ہوگی اور یہ کیوں، کس وجہ سے؟ جیسے میں نے عرض کیا، باقی مہینے ہم اپنے من کے مطابق 11 مہینے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ جو 1 مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ کہ انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد تھا وہ انسان 11 مہینوں میں تو حاصل نہ کر سکا، اب انسان کو تھوڑا سا وہ ہم اپنے بزنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو کچھ انسینٹیوز دے دو، اس کو بونس دے دو۔ ہم اپنے لیبر کو اپنے ورکرز کو اس طرح کی چیزیں دے کر نا، یہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ بزنس یا میرا کام جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے کرے، دل لگی سے کام کرے، اس لیے کرتے نا۔ اللہ نے رمضان کو بونس کا، اللہ نے رمضان کو انسینٹیو کا مہینہ قرار دیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ بھی تم اس مہینے میں تو آ جاؤ میری طرف، تم اس مہینے میں تو اپنے زندگی کے مقصد کو یاد کر دو، تم اس مہینے میں تو غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باقی 11 مہینوں کو بھی بخش دے۔ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے اور آپ حضرت جبرائیل دعا فرما رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوتی، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، ایسا مومن بھی تباہ و برباد ہو جائے، رمضان کا سارا مہینہ حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، یعنی اس نے اپنے مغفرت کے لیے کوئی سامان ہی مہیا نہیں کیا، اس نے اپنے بخشش کے لیے کوئی عبادت ہی نہیں کی، اس نے کبھی اللہ کے سامنے اپنا ایک آنسو نہیں بہایا، اور وہ جیسے 11 مہینوں میں اپنی خرمستیوں میں مبتلا تھا، یہ پورا مہینہ بھی خرمستیوں میں مبتلا رہا، بس سے بس نہ ہوا۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل انہیں کیا زندگی پڑی ہے کہ وہ بددعا مانگے کسی کے لیے، لیکن یہ انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے، یہ اتنا شقی القلب ہو جاتا ہے اور یہ پتھر دل ہو جاتا ہے، اب یہ مستحق بنتا ہے بددعا کا۔ اسی لیے تو جبرائیل امین جو شر سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ بددعا مانگتے ہیں۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ میری مقودہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، دین کا معاملہ، اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ یہ کون سا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا میں شریک ہو رہے اور آمین کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بددعا رد ہوگی؟ سید الملائکہ بددعا کرے اور سید الانبیاء وزیر تخلیقی کائنات اللہ کے سب سے محبوب وہ اس پہ آمین کہے، کیا اس دعا کے رد ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور جہاں تم ایک فرض کرو گے تو 70 گنا زیادہ، بے حساب گنا زیادہ ثواب ملے گا، جہاں تم نفل پڑھو گے
وہاں تمہیں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا. انسینٹیو مل رہا ہے نا اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے بونس مل رہا ہے نا, ایک ایکسٹرا سیلری آپ کو مل رہی ہے, ایک زائد آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بونس دے رہے ہیں ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا انسینٹیو دے رہے ہیں اپنے ایمان والے کو. لیکن اور پھر اللہ شیاطین بھی چن لیتا ہے, شیاطین کو بھی مان لیتا ہے تاکہ یہ میرا مومن اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنی اس غفلت سے بیدار ہو جائے اور اچھے طریقے سے مجھ سے لو لگا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب آپ اپنی دوسری عبادتوں سے فارغ ہو جائے اب فَانْصَبْ, اب خود کو تھکائیے. اللہ نے عجیب اندازہ بنایا کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ, کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبادت کے بغیر گزرے. دعوت کے کام میں لگے ہوئے, دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں. لیکن یہ وہ عبادتیں تھی جو کہ بالواسطہ عبادت تھی, بلا واسطہ عبادت نہیں تھی. دیکھیں میں کاروبار کر رہا ہوں, عبادت ہے نا, لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے, بلا واسطہ عبادت نہیں. کاروبار کا واسطہ ہے جسے میں نے عبادت بنا لیا, جسے اللہ نے عبادت بنا لیا. میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کی وجہ سے مجھے ثواب مل رہا ہے, یہ بالواسطہ عبادت ہے. اسی طرح اور جتنے بھی کام ہیں, میں تبلیغ کر رہا ہوں لوگوں کو, میں بیان کر رہا ہوں لوگوں میں, بالواسطہ عبادت ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بلا واسطہ عبادتیں ہوا کرتی ہیں اور وہ مطلوب ہے, وہ مقصود ہے وہ عبادت. جیسے نماز, اب نماز صرف عبادت ہے, اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہے. زکات دینا یہ صرف عبادت ہے, روزہ رکھ رہا ہوں میں, یہ صرف عبادت ہے, اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب آپ بالواسطہ عبادتوں سے فارغ ہو جائیں, اب بلا واسطہ عبادت میں مشغول کر لیں خود کو, اور اتنا مشغول کریں خود کو ذکر و اذکار میں, نماز میں, نوافل میں خود کو مشغول کر لیں, اتنا مشغول کریں کہ آپ اپنے آپ کو تھکا لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو کہ بخشے بخشائے کی, جو اللہ کی سب سے محبوب ہے دنیا میں. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ بالواسطہ عبادتوں سے فارغ ہو جائیں, آپ جو ہے نا وہ جسے عام طور پر ہم عبادتیں کہتے ہیں نا, عبادت نماز روزہ یہ چیزیں, اب ان میں مصروف ہو جائیں اور ان میں خود کو تھکایا کریں. اللہ کو کیا لگی ہوئی میں نے دیکھنے سے, بھئی اگر میں تھکتا ہوں, میں کوئی پریشان ہوتا ہوں, میں مصیبت جھیلتا ہوں اللہ کی عبادت میں, اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے. اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف میری توجہ اور عنایت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے لیے خود کو کتنا تھکاتا ہے, میرا یہ بندہ میرے لیے خود کو کتنا پریشان کرتا ہے, میرا یہ بندہ میرے لیے خود کو کتنا مصیبت میں ڈالتا ہے. اللہ اسے دیکھتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ہو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اب خود کو تھکائیے. رمضان المبارک یہ وہ بونس لینے کا مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے, لوٹ مار کہیں نہ نیکیوں کی لگی ہوئی ہے, وہ سمیٹنے کا مہینہ ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا فَانْصَبْ, تھکاؤ خود کو, اپنے وجود کو اللہ کی عبادت میں تھکا دو. آپ روزہ رکھ کے خود کو تھکاؤ, آپ نفلیں پڑھ کے رات کی تراویح میں خود کو تھکاؤ. رات کی تراویح, یہ تراویح شیخ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب لکھا ہے. یہ تراویح جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے نا, بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی سنتیں یا کوئی نفل نمازیں چھوڑ دو, پڑھ لی نہ پڑھی کوئی جو ہے کوئی مذائقہ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں,
ہر رکعت میں 2 دفعہ سجدہ کرتے ہیں. تو گویا کہ 20 رکعت تراویح میں ہم 40 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور 40 دفعہ گویا اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کے یہ کہتے ہیں اے اللہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں, اے اللہ میری کیا اوقات ہے, اے اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے, میری طاقت کچھ نہیں ہے, اے اللہ میں جو کچھ ہوں تجھ سے ہوں, اے اللہ مجھے عزت تجھ سے ملے گی, اے اللہ مجھے مال تجھ سے ملے گا, اے اللہ مجھے سکون تیرے در سے حاصل ہوگا, اے اللہ مجھے ظاہری شکل و صورت تجھ سے حاصل ہوگی, اے اللہ میں خود سے بے بس ہوں, میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو 40 دفعہ ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی ٹیک کر اس تراویح میں جو ہے نا اللہ کے حضور اپنے عز و حیات جو ہے نا وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اسے نہیں سمجھتے. کچھ دن پہلے دوست سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے نا, مقام ہجر. تو ہجر یہ وہ مقام ہے جہاں پہلے لوگ رہا کرتے تھے, گزشتہ قومیں رہا کرتی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا تھا کہ وہ جگہیں ان کے مکانات بنے ہوئے تھے, ان کے وہ تہخانے بالاخانے بنے ہوئے تھے, پتھروں کو تراش تراش کے جو انہوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی وہ بنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے صحابہ کرام کے ساتھ, تو صحابہ کرام سے کہا اندر داخل مت ہونا. کیوں؟ ایک جگہ ہے, داخل ہونے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا داخل نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا, بھلے برسوں پہلے, صدیوں پہلے آیا تھا, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور جہاں اللہ کا غصہ نازل ہوا تھا, اور یقیناً اس غصے اور اس عذاب کی نحوست آج بھی باقی رہے گی. تو اس لیے وہاں اگر تم جاؤ گے تو وہ جو گناہوں کی اور اللہ کے غصے اور عذاب کی جو نحوست ہے اس سے تم بھی بچ نہیں پاؤ گے, اس لیے اندر نہ جانا. ہمیں بساؤ کا پتہ نہیں ہوتا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ارد گرد نحوست ہی نحوست ہوا کرتی ہے. ہم ہر جگہ نحوست میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم اس چیز کا معائنہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف اگر میں اللہ سے لو لگا لوں, اللہ کے سامنے سجدہ کروں, اللہ کے سامنے نفلیں پڑھوں, اللہ کی رضا کے لیے اپنے استطاعت کے بقدر میں اللہ کے راستے میں جو لوگوں کو اس کی جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے نا, اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. دل کا ایک سکون ہوتا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں, لیکن اسے بھی ہر کوئی محسوس نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیاں کر کے یہ میرا مہینہ ہے اور اس میں تو میرا قرب تلاش کرو اور خود کو تھکایا کرو. 11 مہینے نیند کر لیتے ہیں, ایک مہینہ نیند قربان کرو اللہ کے لیے, ایک مہینہ کم سو دو اللہ کے لیے. اس میں آخری پہر اٹھ کر اپنی حاجت اللہ سے مانگو. اور میں جانتا ہوں میں مخلوق سے میں امیدیں باندھے ہوئے ہوتا ہوں نا, میں لوگوں سے امیدیں باندھے ہوئے ہوتا ہوں, میں لوگوں سے تمنائیں کرتا ہوں. میرے دل میں ہوتا ہے بہت مالدار آدمی ہے, بڑا سخی آدمی ہے, میں اگر اپنی حاجت اس کے سامنے رکھوں گا میری حاجت ضرور وہاں سے بھر آئے گی اور میں کبھی وہاں سے مایوس نہیں لوٹوں گا. ایک انسان سے ہماری یہ توقع ہوتی ہے نا, بس ہوگا بہت اچھا دوست ہے میرا, میں اس مصیبت کی گھڑی میں اگر اس سے درخواست کروں گا ضرور جو ہے نا میری وہ مصیبت میں میرے کام آئے گا. یہ تمنائیں, یہ امیدیں ہماری ہوتی نا انسانوں سے. کیا اللہ کی ذات جو اتنی رحیم اور کریم ذات ہے, کیا اس سے مانگنے سے کیا اللہ نہیں دے گا مجھے؟ کیا وہ اللہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ اور وہ اللہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو دوستوں کی شفقت ہے, دوستوں کی محبت ہے, والدین کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے, ایک سخی کی محبت جو میرے ساتھ ہے, جو مجھے یہ دیتا ہے, یہ ساری کی ساری رحمتیں, شفقتیں, پیار اور محبتیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا 1/100 حصہ ہے. باقی جو 99 حصے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، یہ اللہ نے آخرت میں رکھے. اس کا اظہار اللہ آخرت میں کرے گا. تو دنیا میں جو ایک رحمت اللہ نے بھیج دی، اس ایک رحمت کی مجھے تمنا ہوتی ہے اور مجھے امید ہوتی ہے کہ وہاں سے میری حاجت پوری ہوگی. کیا اللہ رحیم اور کریم ذات جس نے وہ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کیا وہ میری حاجت پوری نہیں کرے گا؟ عقل کا تقاضا ہے پوری کرے گا. پھر وجہ کیا ہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگتا؟ وجہ کہ میں نے اللہ کی معرفت کو پہچانا نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا. اور وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد یعنی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کبھی کیا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو ہے میرے اور آپ کے لیے رکھ دیا. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اللہ نے نہیں فرمایا میرے لیے. نماز انسان پڑھتے ہے، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. اللہ جو ہے کوئی شخص زکات دیتا ہے، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. زکات اس لیے میں دوں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں. نماز اس لیے پڑھتا ہوں لوگ مجھے نمازی پرہیزگار کہیں. حج میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں. اور بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے نا، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی. وہ روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھئی نماز پڑھتا ہے کوئی شخص، فرشتوں کو کرامت کاتبین کو مقرر کر دیا، اس کا ثواب لکھو. زکات دیتا ہے، تفریض صدقہ دیتا ہے، کہا اس کا ثواب لکھو. حج کرتا ہے، حاجی صاحب کا ثواب لکھو. جہاں روزے کی بات آتی ہے، اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا. اللہ خود یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس روزے کا ثواب لکھے. اللہ فرماتا ہے روزہ چونکہ خالصتاً میرے لیے رکھا گیا تھا، اس کا ثواب بھی میں اپنے بندے سے دوں گا. یہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں. کتنا بڑا ثواب ہے روزے کا، اس کا اندازہ مجھے نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، رمضان میں جو ہم نے قدم رکھ لیا ہوا ہے، اس سے معمولی چیز نہ سمجھیں. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے، جتنا اس مہینے کے اندر نیکی کرنے کا جتنا بڑا ثواب ہے اور نیکی کرنے سے اللہ کا جتنا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے تو گناہ کے اسباب ختم کر لیے تھے نا. ہر جگہ دیکھیں روزہ دار ملے گا آپ کو، ہر جگہ دیکھیں میرے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. شیطان اللہ تعالیٰ نے جکڑ لیے ہیں اور نفس کو اللہ نے قابو اور کنٹرول میں رکھ لیا ہے. وہ جو ہمیشہ وہ چلتا رہتا ہے وہ رک گیا. ہم نے گویا اپنے خواہشات کو بھی کنٹرول کر لیا. تو گناہ کے اسباب اللہ نے ختم کر لیے. اس کے باوجود اگر میں گناہ کروں گا، اس کا وبال بھی بہت سخت ہوگا، یاد رکھیے گا. اس لیے یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، اپنی اس غفلت سے بیدار ہونے کا، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگنے کا. کہیں اللہ نہ کرے ہمارا بھی شمار بدبخت اور شقی القلوب لوگوں میں سے ہو جائے کہ جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنی بخشش اور مغفرت اللہ کے حضور نہ کر سکے. علمان الحفیظ خوب اللہ کے سامنے دعائیں کرے. رمضان کے روزے کو مصیبت نہ سمجھے، پورے شوق سے، پورے بلبلے جب روزہ رکھنے ہیں تو شوق سے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو زور سے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور اس کی تمنا کر کے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں دوسری عبادتوں میں خود کو مصروف رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی ذات خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.